اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ مسند احمد، جامع ترمذی، حدیث نمبر 3333، سندہ صحیح۔ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کی طرف ایسے دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کو واقع ہونے والی 12 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی 6 چیزیں پہلے نفخے کے وقت ہوں گی اور آخری 6 چیزیں دوسرے نفخے کے وقت۔ ان کے بعد 13ویں آیت میں وہ بات بیان فرمائی جو ان سب چیزوں کے ذکر سے مقصود ہے، یعنی اس وقت ہر جان جو کچھ لے کر آئی ہے اسے جان لے گی۔ آیت نمبر 1، اذا الشمس کورت، کور العمامتی و تکویرها، پگڑی لپیٹنا، تکویر المتاع، سامان جمع کر کے باندھ دینا۔ خلاصہ قاموس، کورت یعنی اتنی وسعت والے سورج، اس کی شعاؤں اور روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا اور وہ بالکل بے نور ہو جائے گا۔ چاند کا بھی یہی حال ہوگا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق، باب صفت الشمس والقمر، حدیث نمبر 3200۔ سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 2، وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت۔ انقدرت، طبری نے اس کے 2 معانی نقل فرمائے ہیں۔ پہلا تناثرت یعنی بکھر کر گر جائیں گے، اور دوسرا تغیرت یعنی متغیر ہو جائیں گے۔ کدورت صفائی کی ضد ہے۔ دونوں معانی ملحوظ رکھے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ستارے بکھر کر گر جائیں گے، ان کی روشنی اور صفائی ختم ہو جائے گی اور وہ بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ آیت نمبر 3، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ رکھا ہے اور زمین میں وہ کشش رکھی ہے جو انہیں باندھ کر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن وہ کشش ختم ہو جائے گی اور یہ جامد پہاڑ دنی ہوئی اون کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر بادلوں کی طرح چل پڑیں گے، حتیٰ کہ سراب کی طرح ہو جائیں گے، جیسا کہ فرمایا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سورۃ النبأ، آیت نمبر 20۔ اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ نبأ کی اسی آیت کی تفسیر۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 4، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ العشار عشراء کی جمع ہے۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو عربوں کے ہاں نہایت عزیز ہوتی تھیں، سور پھونکے جانے کی ابتدا میں جو گھبراہٹ پیدا ہوگی اس میں اتنی نفیس اور عزیز چیزوں کو بھی کوئی نہیں سنبھالے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ آیت نمبر 5، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ جنگلی جانور جو ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں اس گھبراہٹ میں جمع ہو جائیں گے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ آیت نمبر 6، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ سَجَرَتْ تَنُّورًا، اس نے تنور جلایا۔ سجرہ میں مبالغہ ہے، خوب بھڑکایا۔ سمندروں کے بھڑکائے جانے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زمین کے نیچے جو بے پناہ حرارت اور آگ ہے، جو آتش فشاں پہاڑوں کے بیدار ہونے کی صورت میں کبھی کبھی ظاہر ہوتی رہتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے سمندروں کو بھڑکا کر انہیں بھاپ بنا کر اڑا دے گی۔ پھر پہاڑوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی ختم ہو کر زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی، آکسیجن اور ہائیڈروجن 2 گیسوں کا مرکب ہے، جن میں سے ایک جلانے والی اور دوسری جلنے والی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عجیب قدرت ہے کہ ان دونوں کو ملا کر آگ بجھانے والا پانی بنا دیا ہے۔ قیامت کے وقت اللہ کے حکم سے
ان دونوں کا ملاپ ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ کر بھڑکانے اور بھڑکنے لگیں گی، جس سے سمندروں کا یہ بے حساب پانی چشمِ زدن میں اڑ جائے گا۔ بہرحال اللہ کا حکم ہوگا تو سمندر آگ سے بھڑکنے لگیں گے۔ وإذا النفوس زوجت، اور جب جانیں ملائی جائیں گی۔ آیت نمبر 7، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملائی جائیں گی۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی یہ کہ جانیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی، یہاں سے دوسرے نفخے کے بعد کے حالات ہیں تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ دوسری یہ کہ جانوں کی قسمیں بنا دی جائیں گی، نیکوں کو نیکوں کے ساتھ اور گنہگاروں کو گنہگاروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، سورۃ الصافات آیت نمبر 22۔ جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ہم شکلوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسری تفسیر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، دیکھیے صحیح بخاری کتاب التفسیر باب اذا الشمس کورت، حدیث نمبر 4937 کے بعد۔ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی۔ آیت نمبر 8 اور 9، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، الموعودۃ وہ لڑکی جسے زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ جاہلیت میں بعض عرب عار سے بچنے کے لیے لڑکیاں زندہ دفن کر دیتے تھے کہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائیں یا کوئی ان کا داماد نہ بنے۔ بعض فقر کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور بعض تو فقر کی وجہ سے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ہندوستان کے راجپوتوں اور بعض دوسری قوموں میں بھی یہ رواج رہا ہے۔ آج کل برتھ کنٹرول کے نام سے حکومتیں منظم طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں۔ چین میں شہروں میں ایک بچے اور دیہاتوں میں صرف 2 بچوں کی اجازت ہے۔ چونکہ اکثر لوگوں کو لڑکے مرغوب ہوتے ہیں، اس لیے لڑکی پیدا ہونے کی صورت میں کئی مائیں دودھ ہی نہیں پلاتی اور اس طرح قتل کا ارتکاب کرتی ہیں۔ مسلمان ملکوں کے بعض حکمران بھی کفار کی ترغیب سے رزق کے وسائل کی کمی کا بہانہ بنا کر تحدید نسل بلکہ مسلمانوں کی نسل کشی کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایسے طریقے پھیلا رہے ہیں جن سے بچہ پیدا ہونے کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا جرثومے اور بیضے کی رگ ہی کاٹ دینا اور دوسرے ناقابل بیان طریقے، اور یہ کام اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کر رہے ہیں، جس نے عزل یعنی جماع کرتے ہوئے انزال کے وقت بیوی سے علیحدہ ہو جانے کو بھی ناپسند فرمایا۔ حالانکہ عزل کی صورت میں حمل کا امکان رہتا ہے، کیونکہ منی کے جرثومے انزال سے پہلے بھی مزی کے ذریعے سے رحم میں داخل ہو سکتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ عزل کرو یا نہ کرو، جو بچہ پیدا ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ اس کے باوجود ایک مرتبہ جب لوگوں نے آپ سے عزل کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الوعد الخفی وہی وإذا الموءودۃ سئلت، صحیح مسلم کتاب النکاح باب جواز الغیلہ، حدیث نمبر 1442۔ یہ پوشیدہ طریقے کا زندہ دفن کرنا ہے، اور یہ فعل اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وعید کے تحت آتا ہے کہ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ عزل میں امکان حمل کے باوجود اس کے تسلسل کا نتیجہ نسل انسانی کی ہلاکت ہے۔ اس حدیث سے منع حمل کے دوسرے ظالمانہ طریقوں کی وعید خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے۔ وإذا الصحف نشرت، اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے۔ آیت نمبر 10، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے جو بند تھے پھیلا کر سامنے کر دیے جائیں گے تاکہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل خود پڑھ لے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں میں ان کے اعمال نامے دائیں یا بائیں ہاتھوں میں پھیلا دیے جائیں گے۔ وإذا السماء كشطت، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ آیت نمبر 11، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، کشط یکشط باب ضرب یضرب، کشط الشیء کسی چیز سے وہ چیز اتار دینا جس نے اسے ڈھانپ رکھا ہو۔ کشط البعیر، اونٹ کی کھال اتارنا۔ عالم بالا پر آسمان کا پردہ جو کھال کی طرح چڑھا ہوا ہے اسے اتار کر طے کر دیا جائے گا۔ تبری، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب،
سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، کھال اتار دیے جانے کے بعد عالم بالا سب کے سامنے آشکار ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ آیت نمبر 12 اور 13۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، یہ دونوں چیزیں میدان محشر میں ہوں گی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ فجر آیت نمبر 23 اور سورہ شعراء آیت نمبر 90 اور 91 کی تفسیر۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی جو لے کر آئی۔ آیت نمبر 14۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، شروع صورت سے یہاں تک کل 12 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ جب یہ 12 چیزیں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، کہ ہر جان جو کچھ لے کر آئی ہے اسے جان لے گی۔ نفسن کی تنکیر عموم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ ہر جان کیا گیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 15 اور 16۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، الخنس خانہ سا یخنسو باب ضرب یضرب یعنی پیچھے ہٹنا، اس سے خانسن کی جمع بر وزن رکعن ہے، خناسن بھی اسی سے ہے۔ اسی طرح الکنس کانسن کی جمع ہے۔ کناسن ہرن وغیرہ کی درختوں میں بنائی ہوئی جگہ جہاں وہ چھپ جاتے ہیں۔ کاناسا یکنسو باب ضرب یضرب چھپنے کی جگہ میں داخل ہو گیا، چھپ گیا۔ الجواری جرا یجری سے جاریتن کی جمع ہے، مراد سورج، چاند اور ستارے ہیں۔ انہیں الخنس پیچھے ہٹنے والے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ سب مغرب میں غروب ہونے کے بعد پھر پیچھے یعنی مشرق کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مشرق سے دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ الجواری چلنے والے، یعنی ان کا کام ہی چلتے رہنا ہے، مغرب سے واپس مشرق کی طرف اور وہاں سے دوبارہ مغرب کی طرف۔ الکنس چھپنے والے، یعنی مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، عسعسا آنے اور جانے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے۔ تنفس سانس لیتے ہوئے چھاتی پھیلتی ہے۔ صبح کی روشنی پھیلنے کی کیفیت کی نقشہ کشی انسان کے سانس لینے کی کیفیت کے ساتھ کی ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے۔ آیت نمبر 19۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ ان قسموں کا جواب ہے، یعنی امر الہی کے پابند یہ سیارے، روزانہ جاتی ہوئی رات اور پھیلتی ہوئی صبح کا یہ مستحکم نظام زبردست شہادت ہے کہ یہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہایت معزز اور ان عظیم صفات والا فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام ہی لے کر آیا ہے۔ دن رات، سورج چاند اور ستاروں کے نظام کی طرح یہاں بھی کسی شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں رسولن سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کبھی کہتے انما یعلمہ بشر، سورۃ النحل آیت نمبر 103، اسے کوئی بشر ہی سکھاتا ہے۔ کبھی کہتے افطرا علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا یہ دیوانہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے قول کے جھٹلانے کو یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا کہ نہ اللہ کے رسول مجنون اور دیوانے ہیں، نہ انہوں نے اپنی طرف سے اس قرآن کو بنایا ہے، اور نہ کسی انسان نے انہیں یہ قرآن سکھایا ہے۔ یہ ایسا کلام نہیں ہے جس طرح شیاطین چوری سے آسمان کی کچھ باتیں سن کر کاہنوں سے کہہ دیتے ہیں، بلکہ پیغام کے طور پر اللہ کی طرف سے ایک صاحب قوت، معتبر اور ایمانت دار فرشتے نے یہ قرآن اللہ کے نبی کو پہنچایا ہے۔ احسن التفاسیر۔
ذي قوة عند ذي العرش مكين. بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے. آیت نمبر 20 ذی قوت عند ذی العرش مکین. ذی قوت کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، بڑی قوت والا. سورہ نجم میں بھی جبریل علیہ السلام کا یہ وصف بیان ہوا ہے. فرمایا علمہ شدید القوا ذو مرہ. سورۃ النجم آیت نمبر 5 اور 6. اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا ہے جو بڑی قوت والا ہے. جبریل علیہ السلام کی قوت کا ذکر یہاں اس لیے فرمایا ہے کہ ان کی قوت کے سبب سے شیطان ان سے بھاگتا ہے، جیسا کہ بدر میں انہیں دیکھ کر بھاگا تھا. دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 48. مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی قوت کی وجہ سے ان کی پیغام رسانی میں نہ شیطان کا کچھ دخل ہے اور نہ ان کی امانت داری کے سبب اس پیغام رسانی میں کسی خیانت کا دخل ہے. اس لیے کسی شک و شبے کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. خلاصہ احسن التفاسیر. مطاع ثم امین. وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے. آیت نمبر 21 مطاع ثم امین. وہاں اس کی بات مانی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ہے، جیسا کہ حدیث معراج میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کے کہنے پر آسمان کے دروازے کھلے. وما صاحبكم بمجنون. اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور بلا شبہ یقیناً اس نے اس جبریل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں. آیت نمبر 23 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. روشن کنارے سے مراد آسمان کا مشرقی کنارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین پر اور دوسری دفعہ آسمان پر. دیکھیے سورہ نجم آیت نمبر 1 تا 18. یہاں پہلی مرتبہ کا ذکر ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا. ان کے 600 پر تھے اور پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا. دیکھیے صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب اذا قال احدکم آمین، حدیث نمبر 3232 تا 3235. آیت نمبر 24 وما هو علی الغیب بضنین. ظنین بخیل، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں غیب کی جو بات بتاتے ہیں وہ اسے اپنے پاس ہی نہیں رکھ لیتے بلکہ امت تک پہنچا دیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل علیہ فقد کذب واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. صحیح بخاری کتاب التفسیر باب یا ایھا الرسول بلغ، حدیث نمبر 4612. جو شخص تمہیں بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نازل ہونے والی کوئی بات چھپائی ہے تو اس نے یقیناً جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سورۃ المائدہ آیت نمبر 67. اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، کیونکہ بخل وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی چیز موجود ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. سورۃ النمل آیت نمبر 65. اے نبی کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ لوگوں کو بتانے میں آپ بخل نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو غیب کی کچھ باتیں بتا دی جائیں تو وہ اس سے عالم الغیب نہیں بن جاتا، کیونکہ وہ صرف اتنی بات جانتا ہے، زیادہ نہیں. ورنہ اگر اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی کئی باتیں بتائی ہیں تو امت کو بھی عالم الغیب ماننا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا گیا تھا آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ سب کچھ امت کو بتا دیا. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. اور وہ ہرگز کسی مردود شیطان کا کلام نہیں، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ سیدھا چلے. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سب جہانوں کا رب ہے. آیت نمبر 29 وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یعنی تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے اور توفیق دینے پر موقوف ہے. مزید دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 100، سورہ انعام آیت نمبر 112، سورہ قصص آیت نمبر 56 اور سورہ دہر کی آیت نمبر 30 کی تفسیر.